الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وہدیناہ النجدین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی: فرشتے، حیوان اور انسان۔ مگر ناظرین، ان تینوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ فرشتے، اللہ نے ان میں عقل رکھی مگر شہوت نہیں رکھی، اس لیے ان کا حساب نہیں ہوگا۔ حیوانات، ان میں شہوت ہے مگر عقل نہیں، اس لیے ان کا بھی حساب نہیں ہوگا۔ مگر انسان، اللہ نے انسان کو عقل بھی دی اور اس میں شہوت بھی رکھی، یہی وجہ ہے کہ انسان کا حساب ہوگا۔ اب انسان کے پاس اختیار ہے، مکمل اختیار ہے۔ اگر وہ عقل کو غالب کرے اور شہوت کو مغلوب کرے تو وہ فرشتوں سے افضل ہوگا، اور اگر وہ عقل کو مغلوب کر دے اور شہوت کو غالب کر دے تو پھر وہ جانوروں سے، حیوانوں سے بدتر ہوگا۔ ناظرین، اب 2 رستے آ گئے انسان کے پاس، ایک وہ جو فرشتوں سے افضل، ایک وہ جو حیوانوں سے بدتر۔ یہ اچھائی کا رستہ ہے، یہ برائی کا رستہ ہے، اور دونوں رستے واضح، بالکل واضح، دونوں الگ الگ ہیں، دونوں میں کوئی شکوک و شبہات نہیں، الگ الگ ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے سورہ البلد میں ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے 2 رستے الگ الگ کر کے دکھا دیے، یہ اچھائی کا رستہ ہے، یہ برائی کا رستہ ہے، یہ خیر کا رستہ ہے، یہ شر کا رستہ ہے، یہ سعادت کا رستہ ہے، یہ شقاوت کا رستہ ہے، یہ نیکی کا رستہ ہے، یہ بدی کا رستہ ہے، یہ رحمان کا رستہ ہے، یہ شیطان کا رستہ ہے۔ اے انسان، اس رستے کا انجام جنت ہے اور اس رستے کا انجام جہنم ہے۔ اب انسان کو اختیار بھی ہے، عقل بھی ہے، سمجھ بھی ہے، شعور بھی ہے، مکمل آزاد ہے انسان۔ اب وہ جو چاہے رستہ اختیار کرے، بالکل آزاد ہے۔ وہ چاہے تو اچھائی کے رستے پر چلے، چاہے تو برائی کے رستے پر چلے۔ یہ ہاتھ ہے نا ناظرین، یہ ہاتھ ہے۔ اگر میں چاہوں تو اس سے قرآن پڑھوں اور میں چاہوں تو کسی کو تھپڑ مار دوں ظلمن۔ پاؤں ہے، اللہ تعالیٰ نے دیے، میرے پاس اختیار بھی ہے، میں چاہوں تو انہی پاؤں کے ذریعے چل کے مسجد میں جاؤں، چاہوں تو برائی کے اڈے پہ جاؤں۔ آنکھیں ہیں، اللہ نے دی ہیں اور اختیار بھی دیا، میں چاہوں تو قرآن دیکھوں، قرآن کی زیارت کروں، میں چاہوں تو انہی آنکھوں سے حرام چیزیں دیکھوں، اختیار ہے۔ کان ہے، مجھے اختیار ہے، میں چاہوں تو تلاوت سنوں، میں چاہوں تو گالیاں سنوں، غیبت سنوں، چغلی سنوں۔ ہر معاملے میں انسان آزاد ہے، اختیار ہے، اور اختیار دے کے کہا اے انسان یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ انسان کس راستے پر چلتا ہے۔ ناظرین، زندگی یہ گزر جانی ہے، گزر رہی ہے، اور جو باقی ہے وہ بھی گزر جائے گی۔ مگر سوال یہ ہے، کیا ہم نے کبھی سوچا، کبھی ہم نے اپنا احتساب کیا، کبھی ہم خود احتسابی کے عمل سے گزرے کہ ہماری زندگی گزر رہی ہے یا ہم گزار رہے ہیں؟ ناظرین، ضرورت ہے اس خود احتسابی کے عمل سے گزرنے کی۔ کبھی تو ہم اپنے آپ کو پرکھیں، دیکھیں، سوچیں کہ ہم کیسے زندگی ہماری گزر رہی ہے یا ہم گزار رہے ہیں۔ آئیں
ایک نظر اپنے گریبان میں ہم جھانکیں. اگر تو آپ کی زندگی آپ گزار رہے ہیں، علامات کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی تنہائیوں پر خوف خدا کے پہرے ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ خلوتوں میں بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگن ہے، اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی تنہائیاں پاک ہیں، خیالات بہک نہیں رہے، سوچیں بھٹک نہیں رہی، قدم قدم پہ خوف خدا آپ کے اوپر پہرا دے رہا ہے، تو پھر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور پھر دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت اس خیر کے راستے پر اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے. اور اگر خدا نخواستہ معاملہ کوئی اور ہے، اگر آپ محسوس کریں کہ ہم ایک شترے بے مہار کی طرح ڈگر پر چلے جا رہے ہیں، اگر آپ یہ محسوس کریں کہ ہماری طبیعت میں نہ اطاعت خدا ہے نہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری خواہشیں بے قابو ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے زندگی کے معاملات شریعت کے تابع نہیں، تو پھر سمجھیے کہ ہم اچھائی کے راستے پر نہیں جا رہے، ہم برائی کے راستے پر جا رہے ہیں. مگر ٹھہریے، سنیے اور سمجھیے. اگر اچھائی کا راستہ ہے تو مبارکباد اور استقامت کی دعا، اور اگر برائی کا راستہ ہے تو پھر ناظرین ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، ابھی مہلت ہے. مگر یہ موقع، یہ مہلت آج ہے، کل نہیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج، کل نہیں. کل تو ہم مہلت، پھر انسان کی آنکھیں تب کھلیں گی جب آنکھیں بند ہوں گی. کل نہیں، آج. اس آج کا فائدہ اٹھائیے. آپ کے پاس وقت بھی ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، اختیار بھی ہے. آج ہم چاہیں تو اپنا روٹ بدل سکتی ہے، راستہ ہے تبدیل کر سکتی ہے. پہلے برائی پہ تھے، اب اچھائی پہ آ جائیں. آج وقت ہے. وگرنہ زندگی یہ تو گزر رہی ہے، گزر جائے گی. اور یاد رکھیں ناظرین، جو زندگی گزر رہی ہو، گزاری نہ جا رہی ہو، اس زندگی کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں. آپ کہیں گے یہ عجیب تصور ہے زندگی کا، گزرنا، زندگی گزارنا. جی ناظرین، بڑا فرق ہے دونوں میں. اگر میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو بات سمجھاؤں تو بہت جلد آپ سمجھ جائیں گے. تاریخ میں دو کردار گزرے ہیں، ایک یزید کا کردار ہے، ایک حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے. دونوں میں فرق پتہ کیا تھا؟ بنیادی فرق ناظرین یہ تھا کہ یزید کی گزر گئی، حسین ابن علی گزار گئے ہیں. اور آج دیکھ لیں، جس کی گزر گئی اسے کن لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے، اور جو گزار گیا، یہ ہمارے لاہور شہر میں دریائے راوی دو کنارے ہیں، ایک ادھر کنارہ ہے ایک ادھر کنارہ ہے. دونوں کناروں پر ایک ایک بادشاہ ہے، ایک اس کنارے پہ بادشاہ ہے، ایک اس کنارے پہ بادشاہ ہے. ادھر والا وہ ہندوستان کا بادشاہ ہے، اور وہ دلوں کا بادشاہ حضرت علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر فرق وہیں پہ آ گیا. جو اس کنارے پہ ہے، اس کی قبر پہ بھی لوگ جاتی ہیں، تصویریں بناتی ہیں، کبھی کسی کو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے نہیں دیکھا. مگر اس کنارے پہ جو ہے نا حضرت علی حجویری، اس کی قبر پہ صبح جاؤ شام جاؤ، یا اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے. کیا فرق ہے؟ اس کی گزر گئی مگر وہ گزار گیا. وہ کہتے ہیں کہ برے صغیر کا، پاک و ہند کا بادشاہ شاہ جہان راوی کے کنارے
چہل قدمی کر رہا تھا، ٹہل رہا تھا. صبح صبح کا وقت تھا، وہ ٹھنڈی ریت پر اسے چہل قدمی کرنے میں بڑا سرور آ رہا تھا. اس کے کچھ مصاحب اس کے ساتھ تھے. تو دیکھا کہ ایک فقیر بابا ریت پر بازو کا سرہنہ بنائے لیٹا ہوا ہے. تو بادشاہ کو خوش طبعی سوجی، دل لگی سوجی. اس نے اس بابا جی کے قریب جا کر پوچھا، بابا سنا کیسی گزر رہی ہے؟ بابا جی نے جواب دیا. اس نے جب پوچھا نا سنا کیسی گزر رہی ہے، تو بابا جی نے کہا کہ کچھ تجھ جیسی گزر رہی ہے اور کچھ تجھ سے بہتر گزر رہی ہے. اب یہ بابا جی کا جواب جو تھا نا بادشاہ کے لیے بڑا غیر متوقع تھا. بادشاہ کو توقع نہیں تھی اس طرح کے جواب کی کہ کچھ تجھ جیسی گزر رہی ہے، کچھ تجھ سے بہتر گزر رہی ہے. جب یہ غیر متوقع جواب سنا تو بادشاہ سمجھا کہ شاید بابا جی نے مجھے پہچانا نہیں. کہا بابا جانتے ہو میں کون ہوں؟ بابا جی نے فرمایا ہاں جانتا ہوں، تو ہندوستان کا بادشاہ ہے. کہا بڑی حیرت کی بات ہے، جب مجھے جانتے بھی ہو تو پھر کہہ رہے ہو، پھر یہ دعویٰ کہ کچھ مجھے جیسی کچھ تجھ سے بہتر. بابا تم نے کبھی میرا رہن سہن دیکھا، میرا معیار زندگی دیکھا، میرے محلات دیکھے؟ بابا جب میں کھانا کھانے لگتا ہوں میرے دسترخوان پہ ہزارہا قسم کے کھانے چنے جاتے ہیں. مجھے سردی لگے تو کوئلے دہکائے جاتے ہیں، مجھے گرمی لگے تو پنکھے جلائے جاتے ہیں. میں سونا چاہوں تو میری خوابگاہ دیکھی ہے؟ کہاں وہ میری خوابگاہ اور تو ریت پر لیٹ کے کہہ رہا ہے کہ کچھ تجھ جیسی کچھ تجھ سے بہتر. یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب بابا جی کا جواب سننے والا ہے. فرمانے لگے بادشاہ سن، نیند تجھے بھی آتی ہے، نیند مجھے بھی آتی ہے. تو بھی سوتا ہے، میں بھی سوتا ہوں. جب تو سوتا ہے خبر تجھے بھی نہیں ہوتی، جب میں سوتا ہوں خبر مجھے بھی نہیں ہوتی. چے تخت پہ سونا چے بر خاک. جب نیند میں ہوتے ہی دونوں بے خبر ہے تو کیا تخت پہ سونا کیا خاک پہ سونا. سن، یہاں تک میری تجھ جیسی گزر رہی ہے. مگر بادشاہ جب 5 وقت مسجد کے میناروں سے اس کی آواز آتی ہے نا، جب وہ آواز دیتا ہے آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف، بادشاہ تو اپنے امور میں مصروف رہتا ہے اور میں اس کے حضور میں کھڑا ہو جاتا ہوں. تو اپنے امور سلطنت سنبھالتا رہتا ہے اور معاملات دنیاوی میں لگا رہتا ہے، میں وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہوں. اب یہ میری تجھ سے بہتر گزر رہی ہے. ناظرین یہ گزر جانی ہے، مگر کوشش کرے زندگی گزرے نہ بلکہ گزاری جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگوں کی گزر رہی تھی، شتر بے مہار کی طرح چلے جا رہے تھے، گزر رہی تھی. اللہ رب العزت نے لوگوں کی یہ حالت دیکھی، انسانوں کی حالت دیکھی تو اپنے پیغمبر کو بھیجا، محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس لیے کہ اب انسانوں کی زندگی گزرے نہ بلکہ انہیں گزارنے کا ڈھنگ آ جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو زندگی گزار کے بتایا کہ زندگی یوں گزاری جاتی ہے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا، آخر میں پیغام کے طور پر پھر کہوں گا، جو زندگی گزر جائے ناظرین اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی اہمیت نہیں. یہ تو حشر میں پتہ چلے گا نا، جن کی گزری ہے جو گزار گئے فرق کیا ہے. میرے دوستو ابھی بھی وقت ہے، ابھی کچھ نہیں گیا. وہ کہتے ہیں نا صبح کا گیا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. اگر آج ہم نے روٹ بدل لیا، راستہ بدل لیا، برائی چھوڑ کے اچھائی پہ آ گئے تو یقین کریں
پھر ہماری زندگی کے انداز بدل جائیں گے۔ زندگی ہے ہی وہ جو اس کی رضا کے مطابق گزاری جائے، ورنہ گزر تو رہی ہے۔ آئے آج عہد کریں، آج کے بعد ہمارے لمحات، ہماری زندگی کے جو لمحات ہیں نا، یہ جو زندگی ہے نا، اس کے سکے سرکتے جا رہے ہیں۔ ہر جو سانس ہم لیتی ہے یہ ہماری زندگی سے نکلتا جا رہا ہے۔ ہر سال ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، در حقیقت ہماری زندگی سے سال نکلتے جا رہے ہیں۔ ہر گزرنے والا دن ہماری زندگی سے نکل رہا ہے۔ اس لیے آئے، کب سوچیں گے؟ فصل تیار ہونا تو مالک کی مرضی ہوتی ہے، جب چاہے کاٹ لے۔ یہ فصل تیار ہے، پتہ نہیں کب اس کا بلاوا آ جائے، کب وہ فصل کاٹنے پر آمادہ ہو جائے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو میرے دوستو، اس سے پہلے کہ ہم زندگی جیسی نعمت سے محروم ہو جائے، اسے گزرنے نہ دے، اسے گزارے۔ اسی کی وقت ہے، اسی کی اہمیت ہے، اللہ کے حضور اسی زندگی کی عزت ہے۔